الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور توفیق سے تفسیر قرآن کا ہمارا جو دورہ پچھلے ہفتہ شروع ہوا تھا، آج بتاریخ 26 اگست 2023 مطابق 8 صفر 1445 ہجری، مسجد التوحید کھار گھر نیو بمبئی کے اس مبارک مقام پہ دورے کا دوسرا درس یا دوسرا سیشن شروع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے اندر علم کے ساتھ عمل اور اس عمل کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ علم سے متعلق بحث ہوئی تھی اور اقرا جہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بتایا گیا تھا ابتدا میں جو حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا وہ اچھے خواب سے ہوا۔ نبوت کہ بالکل جب آپ قریب پہنچ گئے تو خواب دیکھتے اور صبح میں جو رات کو خواب دیکھتے وہی چیز سامنے پاتے تھے، اور پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں جا کر کے عبادت کرنے لگے۔ مکہ میں پہاڑیوں پر غار بنے، الگ الگ پہاڑیوں پر الگ الگ غار یا گوفے جس کو کہیں۔ حرا ایک بہت بڑی پہاڑی، اونچی پہاڑی ہے، اس پر آپ چلے جاتے اور غار کے اندر جا کر بیٹھ کر عبادت کرتے۔ گھر سے آتے اپنا جو کھانے پینے کا سامان ہے لے کے چلے جاتے، توشا عبادت کرتے، واپس ختم ہو جاتا، پھر آ کر لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبادت میں مصروف تھے، رب کی جانب سے فرشتے نے آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے سینے سے دبوچا اور کہا اقرا، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر سینے سے تیز دبوچا تیسری بار اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں اتری۔ ابتدا میں آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ گھبرا گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے بخاری میں کہ آپ وہاں سے جب گھر آئے تو اتنا گھبرائے تھے، کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جب آدمی کے اوپر کپ کپی ہوتی ہے، باڈی میں بخار ٹائپ یا گھبراہٹ، تو آدمی سوچتا فریش ہو کے سو جاؤں تنہائی میں، چادر وغیرہ اوڑھ لے۔ چادر اڑائی گئی، جب آپ کی کپ کپاہٹ ختم ہوئی تو آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ میری جان لے لی جائے گی، چلی جائے گی، ایسا ایسا واقعہ پوری تفصیل بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس موقع پہ سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلا سبق ہے، علم کے بارے میں جب بندہ کچھ نہ جانے تو کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہے اقرا اور ما انا بقارئ، پہلی آیت اقرا، پہلی حدیث ما انا بقارئ۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور ہر آدمی علم سیکھنے کا محتاج ہے۔ اور تیسری اہم جو چیز ان آیتوں میں واضح ہوتی ہے، اسلام کی دعوت میں، اسلام کو پھیلانے میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا سب سے بڑا کردار ہے۔
پوری دنیا میں کسی کو واقعے کی خبر نہیں تھی. پہلے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعے کو شیئر کیا. انہوں نے سنتے ہی کیا کہا؟ قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ جیسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی نیکیاں گنا کر کے حوصلہ بلند کیا. آپ گھبرائیے مت. تو کڑے وقت میں تسلی دینے کا کام اور ایمان لانے کا کام سب سے پہلے ایک خاتون نے کیا. اور صرف تسلی نہیں دیا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، عالم تھے وہ، اور پورا واقعہ کہا کہ آپ بیان کیجیے. ورقہ سے کہا سن لیجیے پوری تفصیل. تو آپ نے پوری تفصیل بتایا کہ غار ہرا میں ایسا ایسا میرے ساتھ پیش آیا، رب کی عبادت میں مصروف تھا، اور پوری تفصیل وحی کے نازل ہونے کی جو میں نے ابھی بتائی آپ نے واقعہ بیان کیا. ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت لے کر آتا تھا. تم کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے، نبوت ملی ہے تمہیں، گھبراؤ نہیں. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے باہر نکالے گی اور میں تمہاری مدد کرتا. تو آپ نے کہا کیا مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، یہ جو دعوت تم لائے ہو، کوئی بھی اس دعوت کو لے کے اٹھا ہے تو اس کو شہر سے باہر کیا گیا ہے. مکے میں پیدائش سے لے کے 53 سال آپ زندہ تھے، بحیات تھے، کام کیا. تو کسی کو اس کے شہر سے بھگا دیا جائے، جس کو کہتے ہیں تڑی پار. مشرکین نے آپ کو صرف بھگانے ہی کی بات ہے، جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی. پوری تفصیل آپ جانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ نے تسلی دی، خدیجہ نے تسلی دی، اور یہ نبوت کا آغاز ہے اقرا سے. قرآن کریم کا نزول اقرا سے ہوتا ہے، یعنی انسان کے پاس سب سے پہلا جو حکم اترا وہ پڑھنے کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پھر کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، ماں انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو رب نے فرشتے کو حکم دیا، جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھائی کون سی تھی؟ رب کے نام سے پڑھائی تھی. یعنی ایسا نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو کہنا ہے، پڑھنا ہے. آپ اپنے اس رب کا نام لیجئے جس نے پیدا کیا. خالق ایک ہوتا ہے، مالک ایک ہوتا ہے. پوری دنیا کو ایک خالق اور مالک اور رب نے پیدا کیا. اس دعوت میں توحید بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اقرار بھی ہے، اور یہیں سے دین اسلام شروع ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اللہ کے نام سے نہیں پڑھنے کا حکم دیا. اللہ کا نام ایک خالق، اللہ کی ایک صفت ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہی موت اور زندگی کا مالک بھی ہے. اور زندگی میں علم سب سے بڑی زندگی ہے، جہالت سب سے ایک طرح کی موت ہے. تو خالق کا نام لے کے پڑھیے، اور اس کے بعد پڑھنے کے ساتھ ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو پہچاننے کا حکم دیا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرا میں آرڈر ہے، ایک طرح کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. پڑھائی کا حکم دیا کہ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. تعلیم کے ساتھ دوسرا جو لفظ ہے کہ اس رب کا نام لے کے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پیدائش کا جو مادہ ہے،
کہا کہ اس رب کا نام لے کے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خالق وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پوری تفصیل آپ پیدا کرنے والی جو حدیث ابھی اربعین کی شرح میں وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ خون کے لوتھڑے سے پہلے انسان کی کیا شکل ہے؟ سارے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد یہ ابتدا کی جو 5 آیتیں تھیں سورہ کی، علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ ایک ساتھ اتری تھی، اور پوری تفصیل جو حدیث ہے وہ میں نے ابھی بیان کر دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے۔ انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نمبر 1 پڑھو اس رب کا نام لے کے جس نے پیدا کیا۔ اور خالق ایک ہوتا ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے سب مخلوق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، مخلوق کا مطلب پیدا کیا ہوا، خالق پیدا کرنے والا۔ گوتم بدھ مذہب ہے جن کا نام سدھارتھ تھا، 7000 سال پرانا یہ مذہب ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، باپ ان کا موجود تھا۔ رام، جو رام للا کی مورتی اور وہ ببر محض کا مثل، رام یہ راجہ دشرت کے بیٹے ہیں، یعنی شاہی خاندان کے ہیں۔ یہ سب مخلوق ہے، یعنی انسانوں کے بیٹے ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا، اور خالق جب نہیں ہو سکتا تو معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ معبود کا مطلب کہ جس کی عبادت کی جائے، عبادت صرف پیدا کرنے والے کی جائے گی، جس کو خود کسی دوسرے نے پیدا کیا ہو وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، چاہے جتنی بڑی ہستی ہو جائے دنیا کی۔ تو یہاں حکم دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی توحید کی جڑ کو مضبوط کر دیا گیا کہ وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی نے پیدا کیا۔ عبادت صرف خالق کی جائے گی۔ اور پھر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی، ہزاروں دیوی دیوتا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سب انسان تھے، جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا۔ خون کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک، ان کی موت زندگی کا مالک اللہ، اور جو مر جائے اس کی عبادت کیا کرنا ہے۔ یہ جتنے دیوی دیوتا تھے یہ تو مر گئے، چلے گئے، آج ان کے نام کی مورتی ہی تو بنی ہے، اور خون فساد جھگڑا سب ان کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو یہ عبادت کا حق ان کو نہیں ہے، عبادت کے لائق یہ نہیں ہے، عبادت صرف خالق کی جائے گی۔ خون کا بھی خالق اللہ ہے، مٹی کا بھی خالق اللہ تعالی ہے، انسان کا بھی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی۔ انسان کے پاس جب علم آتا ہے نا تو تھوڑا سا انسان کے اندر تکبر آتا ہے، برتری آتی ہے، بڑکپن آتا ہے، کیونکہ سارے عہدے منصب جتنی کرسیاں ہیں، چاہے وہ مینیجر بنے، چاہے لیبر بنے، چاہے باس بنے، آنر بنے، یا ملک کا گورنر یا پرائم منسٹر بنے، سب کا تعلق تو پڑھائی لکھائی علم سے ہوتا ہے۔ تو جب آدمی بڑا ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، تو اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ بھی آتا ہے۔ تو انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی کہ جب تم رب کا نام، خالق کا نام لے کر پڑھو گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور تم اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھو کہ تم جمے ہوئے خون سے پیدا کیے گئے، تمہیں کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر کا کوئی حق نہیں۔ چپراسی ہو کمپنی کا یا آنر ہو، دونوں جمے ہوئے خون سے پیدا کیے گئے۔ ملک کا گورنر یا وزیر ہو یا منسٹر ہو، یا ملک کا عام سپاہی ہو، دونوں کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ دنیا کا نظام ہی، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن کوئی انسان کسی کو حقیر سمجھے، کسی پہ گھمنڈ کرے، تکبر کرے، تو خلق الانسان من علق،
اپنی حیثیت کو پہچان لے، اور جب اپنی حیثیت آدمی پہچان لے گا، اس کی زبان قابو میں رہے گی، اس کی نگاہ قابو میں رہے گی، اس کا دل، اس کا وزن، اس کی ہر بات قابو میں رہے گی، غرور گھمنڈ کبھی نہیں آئے گا۔ کتنا بھی خوبصورت انسان ہو، مرتا ہے، جسم سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، کوئی حیثیت رہتی ہے؟ خوبصورتی چند دنوں کی رہتی ہے، طاقت چند دنوں کی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور انسان ہو، مرتا ہے تو اس کو کاندھے پہ دوسرے ہی لوگ تو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اس کی طاقت ختم۔ لیکن اللہ کی طاقت باقی رہنے والی ہے، اس کی قوت باقی رہنے والی، اس لیے عبادت صرف اسی کی جائے گی، اور اپنی حیثیت کو کبھی بھولا نہیں جائے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد تیسری آیت کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، کرم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور پڑھائی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا کہ آپ کرم بڑا کرم والا ہے۔ کرم والے کا مطلب کیا ہے؟ کریم کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا بڑا مشکل کام ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، جس ڈپارٹ میں ہے، وہ جانتے ہیں کتنی مشکل سے پڑھائی کی جاتی ہے، لیکن وہ پڑھائی جہاں اللہ کی توحید کی بات ہے، اللہ کو پہچاننے کی بات ہے، ساری پڑھائی لکھائی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم سکھانے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک لکھائی جیسے آپ لکھ کر کے، نوٹ لکھ کر کے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ایک زبانی علم سکھایا جاتا ہے، جیسے لیکچر ہو گیا، آپ نے سن لیا، بہت ساری معلومات آپ کو مل گئی۔ کوئی آدمی ہوتا ہے نا، پڑھنا وہ آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، سن کر کے قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ بغیر پڑھائی لکھائی کے سن کر کے علم سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ لکھ کر کے علم سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو جو علم سکھایا، کہا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر بھی جبرائیل زبانی بولتے سکھاتے، اور آپ کو پورا قرآن یاد ہو جاتا تھا، پورا مسئلہ، پورا دین آپ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یعنی کبھی مکتب نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، اور پورا دین آپ نے صحابہ کو سکھا دیا۔ ایک بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس وقت کیا تھا کہ پڑھے لکھے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لوگ کہیں گے اپنی جانب سے لکھ دیا، اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ میرے نبی تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو کچھ ہے صاف ستھری تعلیم ان کو دی گئی ہے۔ تو امی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو معلم بنایا، ایسا معلم جو اسکول نہیں گیا، جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور جو علم دیا اللہ نے فرشتے کے ذریعے ڈائریکٹ آپ کو عطا کیا، صاف ستھری تعلیم، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں۔ یہ ہے اللہ کا معجزہ، یہ ہے نبی کی شخصیت، کہ امی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو معلم بنایا۔ یہ 5 آیتیں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ پڑھائی کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ پڑھائی لکھائی کا مطلب کسی چیز کو آپ ظاہر کریں، جیسے جو علم آپ کے پاس ہے، آپ جب کسی کو دیں گے، چاہے لیکچر کے ذریعے، چاہے نوٹ کے ذریعے، تبھی تو پڑھائی لکھائی آگے بڑھے گی۔ آپ کے سینے میں علم ہے تو اس کا کیا فائدہ کوئی نہ جانے تو پڑھائی بغیر علم کو دیے کسی کو نہیں ہوتی، چاہے زبان سے دیں، چاہے قلم کے ذریعے دیں۔ تو اللہ نے آپ کو زبانی علم دیا، اور پھر قلم کے ذریعے علم کیسے سکھایا؟ صحابہ کی ایک ٹیم مقرر کر دی، وحی اترتی تھی اور سب لکھ لیتے تھے، وحی کے کاتبین موجود تھے، لکھ لیتے تھے۔ تو زبانی اور قلم دونوں کے ذریعے علم کی حفاظت ہوتی ہے۔
کتنا بھی بڑا ذہین آدمی ہو، بعض دفعہ ذہن سے باہر نکل جاتی ہے. نوٹ جب تیار کر لیا، بک میں ہے، تو وہ چیز جب چاہے گا وہ دیکھ لے گا. تو قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا، یعنی اقرا سے نبوت کا آغاز ہوا. یہاں سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور حکم دیا کہ اقرا باسم ربک. یہ نبوت کی کوئی بات آپ کی اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے رب کی جانب سے ہے. اقرا، پڑھیے لکھیے علم پھیلائیے، اپنی جانب سے کچھ نہیں. بسم ربک، سب کچھ آپ کے رب کی جانب سے ہوگا. اور رب کا تعارف ہو گیا کہ رب وہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. مخلوق کبھی رب نہیں ہو سکتا. تو علم کی حفاظت، قرآن اور دین اسلام کی صاف صفائی ستھرائی، اور اللہ کی مکمل توحید کا بیان اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر موجود ہے. ایک آیت میں پوری توحید، پوری قدرت کاملہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی، اور امت کے لیے کہ بغیر علم اور تعلیم کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، ساری وضاحت اس ایک آیت میں کر دی گئی. اور جب اتنی بڑی چیز مل گئی تو کسی کو بڑائی ملتی ہے تو تکبر آتا ہے. تو کہا کہ اپنی حیثیت پہچان لو کہ جمے ہوئے خون سے تم پیدا کیے گئے ہو. کبھی بھی کبر یا غرور، گھمنڈ، یہ چیزیں انسان کے اندر نہ آئے. اور علم سیکھنے میں دقت آتی ہے، مشقت آتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں رب بڑا کریم ہے، رب سے مدد مانگو. رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اقرا وربک الاکرم، بہت بڑا کریم ہے، کرم والا ہے وہ رب. خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، جان ڈالنے والا ہے، جسم میں روزی دینے والا ہے. الذی علم بالقلم، اس رب نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم کیا چیز ہے؟ قلم لکھنے کا ایک ذریعہ. قلم، آپ لکڑی کو تراش لیجئے اور اس کو سیاہی کسی بھی چیز کو کلر میں بنا کر کے آپ لکھنا شروع کر دیجئے، وہ قلم ہے. قلم ایسا بھی کئی مشکل چیز ہے قلم کو لانا. کسی بھی درخت کو کاٹیے اور قلم بنا لیجیے. سیاہی بھی مشکل نہیں ہے. سمندر ہے یا کہیں سے بھی پانی لیجیے، اس میں کوئی بھی کلر ڈال دیجیے، سیاہی بن گئی. تو قلم اور قلم کا استعمال بہت آسان کر دیا. مشکل ایسا نہیں کہ قلم ہے تو مشکل ہے اس تک پہنچنا. اور بات ہے کوئی سونے کا قلم رکھے، چاندی کا، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن قلم کا ملنا، قلم کا استعمال کرنا بالکل آسان کر دیا. اور کہا کہ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. انسان کو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں سے مکمل کیا. ایک علم سکھا کر کے مکمل کیا، اور دوسرے اس کو اپنی حیثیت یاد دلا کر کے. کیونکہ علم سیکھنے کے بعد اگر بندہ اپنی حیثیت کو نہیں جانے گا تو کبر یا غرور میں پڑ جائے گا. تو قلم کے ذریعے علم سکھایا، توحید کا علم دیا، نبوت اور رسالت کا آغاز یہاں سے ہوا. کہا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پھر انسان کو وہ چیزیں سکھائی جسے انسان نہیں جانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک پیش آنے والی ساری چیزوں کو لکھو. تو پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ساری چیزیں جو پیش ہونے والی تھی ان کو لکھا. قلم کے ذریعے علم سکھانے کی حکمت کہ علم محفوظ ہو جائے. علم
ضائع نہ ہو۔ کم و بیش 40 صحابہ ایسے تھے جو وحی لکھتے تھے، اور وہ علم یہ قرآن جب اترا ہے تو اس کے کاتبین بیٹھے ہوتے تھے، لکھتے تھے، لکھ کر کے وہ سیو کر لیتے تھے، کیونکہ جس کے پاس حفظ ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے، دماغ ہے آدمی بیمار پڑ جائے، تو قلم کے ذریعے اللہ نے علم کی حفاظت کی، حفاظت فرمائی۔ یہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، یہ سب قلم کی ڈیولپ ہوتی ہوئی شکل ہے۔ بہت ساری چیزیں جس کی حفاظت میں آدمی کو دشواری ہوتی تھی، آج آپ کسی کوئی بات ہوتی ہے فوراً کیمرہ کیچ کر لیتا ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کرے تو بہت زیادہ ان سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے۔ قلم کی مختلف قسمیں ہیں، قلم کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قلم کی کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو، کہا کیا لکھوں، کہا قیامت تک پیش آنے والی چیزوں کو لکھو، پھر اللہ کے حکم سے اس نے جو چیزیں پیش آنے والی تھی اسے لکھا۔ یہ پہلا استعمال قلم کا ہوا۔ وحی کے نزول میں قلم کا ذکر کیا گیا، لیکن دنیا جب پیدا کی تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کی پہلی مخلوق، اور اس کے ذریعے علم کی حفاظت ہو رہی ہے اور علم سکھایا جا رہا ہے۔ قلم کو بہت طاقت دی اللہ تعالیٰ نے۔ قلم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک جج اپنے فیصلے میں دستخط کر دیتا ہے تو پورا ملک، کروڑوں کی آبادی والا ملک ایک طرف ہو، وہ فیصلے کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے۔ معاہدے ہوتے ہیں دو چار ملکوں کے فوجوں کے، قلم کے ذریعے سائن کے کرتے ہیں۔ اب ساری طاقتیں قوتیں ایک جگہ، لیکن لکھا ہوا فائل کا جو ریکارڈ ہے وہ وقت پر پیش کیا جاتا ہے۔ قلم بہت طاقتور چیز ہے، اور اس طاقتور مخلوق سے اللہ نے علم سکھایا اور دین کی حفاظت کی۔ قلم سے زیادہ طاقتور کہ تیر، تلوار، بندوق، بم، یہ سب قلم کے آگے ہیچے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قلم کی طاقت اتنی مضبوط ہے۔ علم قلم کے ذریعے آدمی سیکھتا ہے، اسی لیے علم کی طاقت بھی بڑی مضبوط ہے۔ علم سے بڑی جن قوموں کے پاس علم ہے دنیا میں، ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو مستند اور مضبوط علم کی تعلیم دی، ایسا علم جو دنیا میں ہر قوم تسلیم کرے۔ اللہ کی کائنات کا علم، توحید کا علم، مخلوق کا علم، سارے علوم اس میں شامل ہیں۔ پہلا علم اللہ کی توحید کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ علم کی پہلی صورت کہ اپنے رب کو بندہ پہچانے۔ رب کو پہچاننے کے لیے نبی کو پہچاننا ضروری ہے، نبی کو پہچاننے کے لیے رب کی کتاب قرآن پڑھنا ضروری ہے، نبی کی سیرت پڑھنا ضروری ہے۔ تو اقرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق میں پورا دین اسلام مکمل طور سے موجود اور محفوظ ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب انسان، آپ دیکھیے نا کہ ایک انسان ہے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علم طب کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنا تو بچوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہڈی کا ہے، کوئی مائنڈ کا ہے، کوئی دانت کا ہے، کوئی رگ کا ہے، کوئی نس کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق انسان جو جمے ہوئے خون سے بنایا گیا، آج پوری طبی دنیا، میڈیکل دنیا کی ریسرچ اسی ایک مخلوق پر تو ہے، خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اب انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سکھائی جسے انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی پہلا علم اللہ کی توحید کا، دین اسلام کا، دوسرا علم انسان اپنی ذات، اپنی حیثیت، اپنے بارے میں، تیسرا اللہ کی کائنات اور دنیا کا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ جو لوگ سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں، بایولوجی وغیرہ کا جو علم ہے، فزکس، کیمسٹری کا،
کہ جانوروں کی معلومات الگ ہے، درختوں کا علم الگ ہے، زمین کے اوپر کا الگ ہے، زمین کے نیچے کا الگ ہے، سمندر کا الگ ہے، سمندر کے نیچے کا الگ ہے، خلاؤں کا الگ ہے، ستاروں کا الگ ہے۔ ابھی چندرمان یا کیا ہے، چاند پر جانے کا جو واقعہ ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا سچائی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ خبروں میں آیا ہے کہ چاند پر لوگ گئے۔ اب پتہ نہیں جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے پوری تفصیل، لیکن یہ چاند اللہ کی ایک مخلوق ہے، مخلوق ہی مخلوق کو دیکھ رہی ہے، پہنچ رہی ہے۔ سورج ہے، پھر ستارے ہیں، پھر آسمان ہے۔ تو اللہ کی کائنات کی کھوج کا جو علم ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ انسان کی معلومات اور انسان کے جسم اور اس کے تعلق سے جو چیز ہے، خلق الانسان من علق، وہ میڈیکل سائنس اور میڈیکل اور طب کا علم ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، گمراہی سے بچنا، یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تین ہی چیز تو دنیا میں ہے کہ اپنے رب کو پہچانیے، نمبر ایک، نمبر دو اپنے آپ کو پہچانیے، نمبر تین پوری دنیا جہان کو جہاں ضرورت ہے اس کو پہچانیے۔ دنیا میں انہیں تینوں چیزوں میں تو انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، خالق نمبر ایک، مخلوق نمبر دو، اور پھر دنیا اور جہان۔ دنیا کا علم ڈیولپ ہوتے رہتا ہے، دنیا کا علم ترقی کرتے رہتا ہے۔ جو علوم آج ہیں، علم الانسان ما لم یعلم میں، اس زمانے میں ان علوم کی ضرورت نہیں تھی۔ میڈیکل نے آج جتنی ترقی کی، پہلے یہ علم نہیں تھا، نہ ضرورت تھی، نہ یہ بیماریاں تھیں۔ انجینئرنگ کی کتنی قسم ہے، میکینیکل انجینئر، 100-200 سال پہلے نام سنا ہوگا کسی نے، 1000 سال پہلے تو اس کا تصور نہیں تھا۔ جب گاڑی گھوڑے پیٹرول ڈیزل نہیں، اونٹ گھوڑے خچر کی سواری، تو میکینک کی کیا ضرورت؟ لیکن جب ٹیکنیکل چیزیں آئی تو اس کے میکینک کی بھی ضرورت پڑی۔ یعنی جب چیز سامنے آئی تو علم بھی اس کا آیا۔ الگ الگ شعبے آپ دیکھیے نا، کالجوں میں ہر سال 1-2 ڈپارٹ الگ کھولے جاتے ہیں۔ وہ سائبر کرائم برانچ وغیرہ جو ہے، دیکھیں اس طرح کے فراڈ وغیرہ، آج کے 100 سال پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، فون نہیں تھا، تو وجود نہیں تھا، لیکن آج اس کے باقاعدہ کالجوں میں ڈپارٹ ہے۔ اور دنیا اور آگے جائے گی تو علم الانسان ما لم یعلم، یہ پھیلتا جائے گا، جتنی ضرورت پڑے گی وہ علم آئیں گے انسان کے پاس۔ سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ علوم وقت کی ضرورت ہے، انسان ان کو سیکھ کر فائدہ اٹھائے، فائدہ پہنچائے۔ لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ علم فرض عین ہے۔ اپنے رب کو، نبی کو، خالق مالک کو پہچاننا، اس کی بندگی کرنا، یہ فرض عین ہے۔ یہ 3 باتیں اس سورہ علق کی 5 آیتوں میں بتائی گئی۔ نمبر 1، انسان اپنے خالق کو پہچانے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نمبر 2، انسان اپنے آپ کو پہچانے، خلق الانسان من علق۔ اور اس کے بعد دنیا میں رہنے جینے کے لیے جہاں جس علم کی ضرورت ہے اس علم کو سیکھے اور پڑھے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم قلم کے ذریعے سکھانے کا ایک بڑا فائدہ کہ اگر لکھائی نہیں ہوتی علم میں تو کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، ایڈ کر دیتا، بڑھا دیتا، گھٹا دیتا، لیکن جب کوئی چیز رائٹنگ میں آ جاتی ہے تو چور پکڑ جاتا ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت، ایک جملہ کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اگر قلم کے ذریعے علم نہ ہوتا، قرآن لکھا نہ ہوتا، صرف زبانی ہوتا، تو کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن کی، سنت کی، دین کی حفاظت کی، اور سارے علوم قلم کے ذریعے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ دشواری ہوتی ہے، رب بہت کریم ہے، علم سکھانے والا ہے۔ قلم کی 5 صورتیں ہیں۔ آخر میں یہ بھی جان لیں، پہلی صورت اللہ نے قلم کا جو استعمال کیا، دنیا جب بنائی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک پیش آنے والی چیزیں لکھو۔ اللہ کے حکم سے قلم نے قیامت تک پیش آنے والی چیزوں کو لکھا۔ یہ پہلا استعمال ہے۔ دوسرا استعمال قلم کا، جب اللہ تعالی کسی کے مقدر میں اولاد رکھتا ہے، دیتا ہے، تو اس کی روح پھونکے جانے سے پہلے
اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتیں دے کر کے کہ دیکھو روح ابھی مت تھوکنا، اس کی روزی لکھ دو، کب کہاں کتنی روزی پائے گا، اس کی موت لکھ دو، کب کہاں کیسے مرے گا، اس کا عمل لکھ دو، کیا کرے گا کیسے کرے گا، اور خود اس کے بارے میں اچھا ہوگا یا برا۔ دنیا میں آنے سے پہلے بندے کی روزی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، بس آدمی کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرو، رزق آپ کا مقدر ہے، مکمل ہے۔ جانوروں کے پاس ملازمت نہیں ہوتی، فیکٹری نہیں ہوتی، کارخانہ نہیں ہوتا، سیونگ بیلنس نہیں ہوتا، لیکن کوئی جانور کبھی بھوکا مرتا ہے؟ روزی اللہ نے انسان کی لکھ رکھی ہے، کیونکہ انسان حریص ہے، زیادہ سے زیادہ کی تمنا رکھتا ہے، تو اب انسان کی فطرت الگ ہے، لیکن اللہ نے رزق کا موت کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ایک قلم کا دوسرا استعمال ہے۔ تیسرا استعمال قلم کا، لیلۃ القدر میں سال بھر کے اعمال، سال بھر کی روزیاں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ چوتھا استعمال قلم کا، ہر انسان کے کندھے پہ 2 فرشتے مقرر ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں فرشتے، اور اچھائی برائی سب صرف ان کا کام ہے نوٹ کرنا۔ جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا، کیمرہ پورا ریکارڈ کرے گا، اچھا عمل یا برا ریکارڈ کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ لکھا گیا آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں۔ کیمرے کی اس ایجاد سے، CCTV کیمرے وغیرہ جو لگے، اس سے اللہ کے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، کہ انسان کا علم یہاں تک پہنچ گیا کہ 24 گھنٹہ یا 2 سال تو 2 مہینہ 4 مہینہ کی پوری ریکارڈنگ آپ میموری کے اندر ہے، آپ جب چاہیے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے۔ تو اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، اس کے ہاں ہر انسان کا عمل اچھا یا برا فرشتے لکھتے ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی، میدان محشر میں آدمی جمع ہوں گے، تو ہر انسان کا لکھا ہوا ریکارڈ اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ کتنے ہزار فائل ہوگی، کتنے ہزار پیج ہوں گے، کیسے لٹکا دیا جائے گا؟ اس کو بھی اس ٹیکنالوجی سے سمجھ لیجیے۔ 50,000 کتابیں چھوٹی سی میموری میں آ جاتی ہیں۔ انسان یہاں تک پہنچا، تو اللہ کی قدرت سے کون سی چیز دور ہے؟ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں اس کا نام عمل لٹکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب، اپنا دفتر پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارے حساب کتاب کے لیے تمہارا عمل یہ کافی ہے۔ اب انسان گھبرا جائے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو بڑا عجیب و غریب دفتر ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری چیزوں کو گن رکھا ہے۔ تو وہ اللہ کی قدرت ہوگی کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے انسان کے سارے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، سارے اعمال اس کے پیش کیے جائیں گے۔ کیسے پیش کیے جائیں گے، کتنے صفحات میں ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کی تفصیل کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی آپ کو سکھا دے گی، بتا دے رہی ہے کہ جب انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ 100-200 گھنٹے کو ایک چھوٹی سی انگلی کے پور کے برابر میموری میں سیو کر سکتا ہے، انسان کا علم ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس علم کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تو خالق ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، دنیا نہیں تھی دنیا بنایا، انسان نہیں تھا مٹی اور خون کے لوتھڑے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ قلم کا چوتھا استعمال ہوا، اور قلم کی جو 5ویں قسم، 5واں استعمال، قلم انسان کے ہاتھوں میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انسان اس قلم کے ذریعے دنیا میں وحی لکھتا ہے، صحابہ وحی الہی لکھتے تھے، قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے، احادیث نبویہ لکھتے تھے، مسائل لکھتے تھے، فتاوے جمع کیے گئے،
اور قلم کے ذریعے آپ دیکھیے کہ کوئی گالی لکھتا ہے، برا بھلا لکھتا ہے، اسی قلم کے ذریعے کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، نبی کو دیتا ہے۔ پوری فلم انڈسٹری بالی ووڈ آپ کا بھرا ہے، پوری جتنی دنیا کی بے حیائی برائی ہے، قلم کے ذریعے رائٹر کہانی لکھتے ہیں، ان کے پاس پورا ڈپارٹ ہے، گانے، ناچنے، ریکارڈنگ کا، موسیقی کا، قلم کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، قلم کے ذریعے علم پھیلایا جاتا ہے، دین پھیلایا جاتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے دے دیا انسان سے، اسی کے بارے میں سوال ہوگا جس کے بارے میں اختیار دیا ہے۔ جو قلم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو صحیح راستے پر رہیں گے، غلط ہے تو پھر اس کی گمراہی کا وبال ساری چیزیں انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں سے آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا آغاز اور اس کی شروعات ہوئی، جس کی جڑ علم کی بنیاد پر رکھی گئی، اور علم کی پوری تفصیل ان 3 آیتوں میں دے دی گئی کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے، جو بھی علوم ہے، یہ 3 آیتوں سے آپ پوری دنیا کا جتنا بھی علم ہے آپ دیکھیں کہ نکلتی جائیں گی شاخیں، اور قیامت تک یہ علم ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ جس علم کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، 70 سال 50 سال کے بڈھوں سے پوچھیں نہ 100 سال کے، کہ سوچ سکتے تھے کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہوگا، ویڈیو کیمرہ ہوگا؟ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ موبائل آیا تھا تو یہ جو ٹیلی فون آیا تھا، تو اس پر لوگ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں تک ٹیکنالوجی پہنچے گی۔ جب عام ہو گیا تو لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ آگے یہ علم کتنا جائے گا، اس کا علم اللہ کے پاس، کیونکہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کے خزانے میں علم کی کمی نہیں ہے۔ جو چاہے گا، جس کی ضرورت پڑے گی سکھا دے گا، لیکن جس علم پر انسان کی بنیاد، انسان کی نجات ہے، وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر اقرا بسم ربک الذی خلق، خالق کو پہچانے بغیر، رب کو پہچانے بغیر آپ علم کی دوسری قسموں پہ لگ گئے تو گمراہی اور تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسری قومیں یہی تو علم حاصل کر رہی ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان نہیں، علم الانسان ما لم یعلم میں بہت آگے ہے۔ لیکن جڑ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پر ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، خالق کو پہچانے، مالک کو، پھر جس علم کی ضرورت ہے وہ سیکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور عمل، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کی بنیاد پر یہ امت کھڑی کی گئی، یہ علم قلم کی بنیاد پر اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ قلم کے ذریعے اللہ ہمیں صحیح طور سے اس علم کو سیکھنے، سکھانے، پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ